بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نحمدہ و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، اب تک ہمارا سلسلہ چل رہا تھا تخلیق کا، جس میں ہم یہاں تک پہنچے کہ مہر کس طریقے سے ادا کرنا ہے اور کیسے ادا کرنا۔ تو سب سے پہلے بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ یہ جو نکاح کا مسئلہ ہے، اس میں جو مہر دینا ہے وہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں ایجاد ہوا تھا، یعنی آپ ہی پہلے فرد ہیں جس نے مہر دیا اپنی بیوی کو، اور یہی سلسلہ، یہی جو طریقہ جسے ہم سنت کہتے ہیں، جو رسم بھی ہے اور نکاح کا اصل جز بھی وہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا وہ ان کی اولاد تک بھی یہاں تک بھی قائم رکھا، یعنی قیامت تک وہ سلسلہ چلتا رہے گا مہر کا۔ اس کے بعد دوسری بات پر ہم آتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا آدم علیہ السلام سے اور حوا علیہ السلام سے کہ آپ دونوں یہاں رہیے، کھائیے پیجیے، آرام سے رہیے، اور ایک درخت کے پاس مت جانا، اسے شجر ممنوعہ کہا ہے، کتاب میں اس کو شجر ممنوعہ کہا گیا، قرآن کریم میں بھی، تو اس سے منع کیا گیا۔ باقی آپ سے کہا کہ آپ کہیں بھی جائیں رہیں، کوئی روک ٹوک نہیں مگر ایک درخت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کر دیا اور آپ دونوں کو یہ بات بتا دی گئی۔ اور ادھر جو شیطان تھا، جس سے آپ کی دشمنی ہو گئی تھی آدم علیہ السلام کو سجدہ انکار کرنے کی وجہ سے، اب اس نے سوچا کہ میں اپنا بدلہ کس طریقے سے لوں۔ اور یہ دشمن کی عادت ہے، جو بھی آپ کو تکلیف دے آپ اس سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ زبان کے ذریعے ہو، حرکت سے ہو، کسی بھی طریقے سے ہر شخص اپنے نفس کے مطابق بدلہ لیتا ہے۔ تو شیطان نے سوچا کہ میں اپنا بدلہ کیسے اور کس طریقے سے لوں۔ تو پہلے اس نے ذہن میں یہ سوچا کہ اس نے مجھے جنت سے نکلوایا، یعنی میری آرام گاہ ختم ہو گئی، تو میں بھی اس کے آرام گاہ کو ختم کر دوں، یعنی جو آرام مجھے تھا وہ ان کی وجہ سے نہیں ہے، آدم علیہ السلام کی وجہ سے، تو اس لیے میں بھی ان کو یہاں سے نکال دوں۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ شیطان خود گیا کسی شکل میں اختیار کر کے یا وسوسہ ڈالا۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ بات ذکر ہے کہ اللہ نے فرشتوں کے بعد کوئی طاقتور اگر مخلوق پیدا کی تو وہ جنات اور شیاطین ہیں۔ ان کو اتنی طاقت ہے کہ ایک قدم یہاں پر تو دوسرا قدم کسی اور ملک میں رکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو اتنا پاورفل، اتنا طاقتور بنایا ہے، اور اللہ نے ان کو ہر طریقے اختیار دیا۔ وہ ہمارے جسم میں شیاطین اس طریقے سے حرکت کرتے ہیں جیسے کہ خون ہمارا حرکت کرتا ہے، اسی طریقے سے اس کو طاقت ہے کہ وہ حرکت کرے، کیونکہ اس نے کہا تھا قیامت تک میں ابن آدم کو بہکاؤں گا بنت حوا سے، اس کا وہ دشمنی کا، اور کہتے ہیں نا کچھ سلسلہ مطلب ہے ہم نے جو کیا ہمارے ماں باپ کو وہ بھگتنا ہے، اور جو ہمارے والدین نے کیا وہ ہم پر آ گئے، ان کے ماں باپ نے غلط کیا تو بچوں پر آ گئی۔ تو جو ہمارے والدین نے جانے میں کر لیا، وہ تمام کے تمام ابن آدم اور بنت حوا اب اس سزا میں شریک ہیں، یعنی شیطان ان کو قیامت تک اسی طریقے سے اپنا بدلہ لے گا، بہکاتا رہے گا، اور یہ پشتوں تک چلی۔ آدم علیہ السلام کی جو دشمنی وہاں سے شروع ہوئی تھی وہ قیامت تک چلے گی، وہ کس کی شکل میں؟ شیطان کی شکل میں، اور ہر اعمال کو، اچھے اعمال کو روکنے کی شکل میں اور برے اعمال کو کرانے کی شکل میں، یہ اس نے اپنا اختیار کیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا، انکار کر دیا، کہ جب اللہ نے آپ سے کہا سجدہ کیجیے اور شیطان نے انکار کر دیا، تو یہاں سے دشمنی شروع ہو گئی، اور پھر آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا کہ آپ اس درخت کے قریب نہ جائیں۔ یہ بات بہت دن ہو گئی، ادھر شیطان سوچتا رہا، دشمن کو جب اختیار ہو، جب بھی وہ موقع دیکھے گا وہ اپنا آزمائے گا اپنی طاقت کو اور بدلہ لینے کی کوشش کرے گا۔ تو اتنے دن یہ بات کو ہو گئی کہ بھول گئے، آدم علیہ السلام بھی شاید، اور حوا علیہ السلام یقیناً بھول گئی تھی۔ تو ایک مرتبہ آدم علیہ السلام سو رہے تھے اور حوا علیہ السلام باہر نکلی، اور باہر ٹہلتے ٹہلتے اس درخت کے پاس گئی اور جا کر اس کو دیکھا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس کے قریب نہ جانا۔ پھر وہاں سے آپ آنے لگیں تو شیطان، یا تو اس نے وسوسہ ڈالا یا پھر کسی بھی شکل میں، اللہ نے شیطان اور جنات کو اتنی طاقت دی ہے وہ کسی کی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں سوائے انبیاء کرام کے یا فرشتوں کے۔ فرشتوں کا ہونا بھی کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ نہ ہم نے فرشتوں کو دیکھ سکتے نہ ہم جنات کو دیکھ سکتے۔ جنات ہمیں ہر حالت میں ہر طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو پھر وہ ان کے پاس آیا اور آپ سے کہا حوا علیہ السلام سے کہ آپ یہ پھل کھا لیجئے، اس سے نہ تو آپ کبھی بوڑھے ہوں گے اور نہ ہی آپ کو جنت سے نکالا جائے گا۔ اب یہ بات آئی کہ ایک تو آپ بھول گئی تھی، دوسری چیز آتی ہے کہ عورت کا بہک جانا۔ عورت اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی باتوں میں، بہکاوے میں جلدی آ جاتی ہے، خصوصاً وہ بات جس میں اس میں فائدہ دکھے، چاہے وہ دنیاوی فائدہ ہو یا دین کا فائدہ۔ تو انہوں نے فائدہ دیکھا، بظاہر فائدہ تھا کہ کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اور نہ ہی کبھی یہ بات تھی کہ آپ کو کبھی بڑھاپا آئے گا اور نہ یہاں سے نکلنا، اور وہ دونوں نعمتیں عزیز تھی، جوانی کا قائم رہنا
اور بڑھاپے کا ختم نہ ہونا، یہ دونوں چیزیں آپ کے لیے عزیز